اکبر شاہ ثانی کا 30 سالہ دور بادشاہت انگریزوں ہی کی حکمرانی میں گزرا تھا۔ اس کے باپ عالمگیر ثانی کو 1803 میں جب مرہٹا سردار مادھوجی سندھیا نے انگریزوں سے شکست کھائی تو شاہ عالمگیر ثانی کی نگرانی انگریزوں کو منتقل ہو گئی تھی۔ انہوں نے شاہی خاندان کے لیے وظائف مقرر کر دیے تھے۔ یہ اجازت بھی دے دی گئی تھی کہ شہر دہلی میں بادشاہی کے نام سے احکام جاری ہوں، لیکن اصل نظام حکومت انگریز ریزیڈنٹ کے ہاتھ میں رہا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد اکبر شاہ ثانی سن 1806 میں دہلی کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی اسی نظام حکومت کے تحت گزری تھی۔ دل ہی دل میں فرنگیوں سے نفرت کرنے کے باوجود وہ بے بسی کا شکار رہا تھا۔ خزانہ خالی ہو جانے کے باعث اس کی عسکری طاقت اتنی کم ہو چکی تھی کہ اچھی طرح قدم جما لینے والے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کا خواب دیکھنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے سپاہیوں کی اکثریت نے اسے چھوڑ کر انگریزی لشکر میں ملازمتیں حاصل کر لی تھی، مگر وہ بیچارے بھی اپنے بال بچوں کا پیٹ آخر کیسے پالتے؟ جن وفاداروں نے بادشاہ کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، ان کی زندگی بمشکل ہی گزرنی تھی اور اب بھی بمشکل گزر رہی تھی۔ اکبر شاہ ثانی کی بے بسی وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بتدریج بے حسی کا شکار ہوتی چلی گئی تھی اور اس نے خود کو تعیشات میں غرق کر لیا تھا۔ متعدد بیویوں اور کنیزوں سے اس کی اولادوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی اولادوں کی اولادیں بھی نہ صرف جوان بلکہ صاحب اولاد ہو چکی تھی۔ اس کے انتقال کے وقت شاہی خاندان کے افراد کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی، جن میں پہلے گزرے ہوئے بادشاہوں کی اولادیں بھی شامل تھیں۔ شہزادہ سراج الدین سن 1836 میں بہادر شاہ ثانی کے لقب سے تخت نشین ہوا تھا، مگر کچھ ہی دن بعد اس نے اپنے لقب سے ثانی کا لاحقہ ہٹا کر اس کی جگہ اپنا تخلص ظفر لگا لیا تھا۔ اسی لیے سلطنت دہلی میں وہ بہادر شاہ ظفر کہلایا گیا۔ غلط یا صحیح، زرتاج نے سنا تھا کہ لقب میں اپنے تخلص ظفر کا لاحقہ بہادر شاہ نے اپنے استاد ابراہیم ذوق کے مشورے سے لگایا تھا۔ محل میں زرتاج بھی شہزادی کہلانے لگی تھی۔ اس کا طرز زندگی وہی بن گیا تھا جو دوسری شہزادیوں کا تھا، مگر فیضان کے لیے وہ وہی عام لڑکی بنی رہی جو مکتب میں اس کے ساتھ پڑھی تھی۔ گزرتے ہوئے وقت کا مرہم فیضان کے دل پر لگنے والے زخم مندمل کرتا رہا۔ اس کا صدمہ بھلانے میں زرتاج نے بھی اس کی دلجوئی کی تھی۔ سال بھر بعد ان کی شادی ہو گئی۔ اس عرصے میں فیضان نے بہادر شاہ ظفر کے کہنے سے نہ صرف داڑھی رکھ لی تھی بلکہ بال بھی بڑے رکھ لیے تھے۔ اس کے جسم پر لباس بھی اب دربار کے ایک منصبدار کا ہوتا تھا، اس لیے اب اسے فیضان کی حیثیت سے شناخت کرنا بہت مشکل تھا، جس کی تلاش انگریزوں کو عرصے تک رہی تھی۔ لیکن سال بھر بعد اب امکان یہی تھا کہ انہوں نے فراموش ہی کر دیا ہوگا کہ روہیلوں کو قتل کرنے والی لڑکی کو فرار کرا کے لے جانے والا فیضان اب کہاں ہوگا۔ بہادر شاہ ظفری کی ہدایت پر فیضان لال قلعے سے باہر نکلا بھی نہیں تھا کہ مبادا اسے پہچان لیا جائے۔ ایک سال بعد اسے اتنی اجازت مل گئی کہ اگر بہت ہی ضروری ہو تو وہ قلعے سے باہر نکلے۔ فیضان کو کہیں جانے کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تو صرف اتنا کہ کم از کم ایک مرتبہ اپنے دادا دادی اور بہن گوہر کی قبروں پر فاتحہ پڑھائے، لیکن اسے علم ہی نہیں تھا کہ ان کی قبریں کہاں تھیں۔ بہادر شاہ ظفر نے اس کی خواہش جاننے کے بعد کہا تھا، تمہارے پڑوس میں رہنے والے لوگوں ہی سے ان تینوں کی قبر کا پتہ لگ سکتا ہے، لیکن اس قسم کی پوچھ گچھ کرنے سے لوگ مشتبہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں ایک بات اور بھی ہے۔ امکان تو یہی ہے کہ انگریز اب تمہاری اور زرتاج کی طرف سے مایوس ہو چکے ہوں گے، لیکن شاید ابھی مکمل مایوس نہ ہوئے ہوں۔ ممکن ہے کہ اس خیال سے ان قبروں کی نگرانی کی جا رہی ہو کہ شاید تم کبھی ان قبروں پر فاتحہ پڑھنے آؤ اور وہ تمہیں گرفتار کر لے، اور شاید زرتاج بھی اس وقت تمہارے ساتھ ہو۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ابھی اور صبر کرو۔ چنانچہ فیضان وقت گزارتا رہا۔ اس نے اپنے اس کاروبار پر بھی صبر کر لیا تھا جو اس کے دادا نے اپنے کسی عزیز کے سپرد کیا تھا۔ وہ عزیز بھی خاصا دور دراز کا تھا، اس لیے فیضان کو اس سے ملنے کی بھی کوئی خواہش نہیں تھی۔ زرتاج کے بعد اب اسے کچھ اور نہیں چاہیے تھا۔ دربار میں اسے ایک اور اہم منصب بھی ملا تھا اور اسے ایک خطاب سے بھی نوازا جا چکا تھا۔ اسے کوئی خطاب دینا بہادر شاہ ظفر نے اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ
اس کی شادی ایک مغل شہزادی سے ہونا تھی۔ اسے وہ خطاب شادی سے پہلے ہی مل گیا تھا، لیکن فیضان کو اس خطاب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بس محل میں اس خطاب کے باعث اس کی عزت میں اضافہ ہوا تھا، اور زرتاج سے شادی کے وقت اس کی توقیر و عزت مزید بڑھی تھی، کیونکہ وہ شاہی خاندان کا داماد بن گیا تھا۔ 2.5 سال بعد کچھ معتمد افراد کے ذریعے سے فیضان کے دادا دادی اور گوہر کی قبروں کا سراغ مل گیا تو فیضان ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اس وقت بھی یہ احتیاط برتی تھی کہ سپاہیوں کے ایک دستے کو خفیہ طور پر فیضان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ اگر انگریز اب بھی ان قبروں کی نگرانی کروا رہے ہوں اور ان کی وجہ سے فیضان کسی خطرے میں پڑے تو وہ سپاہی اس کی حفاظت کر سکے اور اسے بچا کر محل میں واپس لا سکے۔ مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ انگریزوں نے اس معاملے کو فراموشی کر دیا تھا۔ روہیلوں کے قتل سے انہیں کوئی دلچسپی ابتدا ہی میں نہیں ہوگی۔ وہ قتل ہو گئے تھے تو ان کی بلا سے وہ تل ملائے تو صرف اس وجہ سے ہوں گے کہ وہ انہیں قتل کرنے والی جس لڑکی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے وہ اپنے محبوب کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ لیکن اب 3.5 سال بعد ان کا مایوس ہو جانا فطری امر تھا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ جو لوگ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے تھے ان کا تبادلہ دہلی سے کہیں اور کیا جا چکا ہو، لہٰذا اب ایسی صورت میں فیضان کے شناخت کیے جانے کے اندیشے کو بھی دل سے نکالا جا سکتا تھا۔ زرتاج اب ایک مغل شہزادی تھی، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ عام شہریوں کی طرح قلعے سے باہر نکلتی۔ شاہی محل میں جو لوگ زرتاج اور فیضان کے شاہی محل میں آنے کے قصے سے واقف تھے، ان میں 2 ہی ہستیاں ایسی تھیں جن کی طرف سے بہادر شاہ ظفر کو یہ اندیشہ لاحق رہا تھا کہ وہ اس واقعے کی اطلاع انگریزوں کو نہ دے دے۔ وہ جہانگیر مرزا اور اس کی ماں ممتاز بیگم کی شخصیات تھی۔ اس معاملے کو فراموش کر دینے کے باوجود انگریزوں کے پاس اس معاملے کی وہ دستاویز تو ہونا چاہیے تھی۔ یہ اطلاع ان کے لیے خاصی معنی خیز ہوتی کہ جس روز زرتاج اور فیضان فرار ہوئے تھے اسی رات ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان لڑکی گھوڑے پر شاہی محل پہنچے تھے۔ یہ اطلاع فرنگیوں کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتی تھی اور انہیں شاہی خاندان خصوصاً بہادر شاہ ظفر کو پریشان کرنے کے لیے جواز مل جاتا۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر نے جو تخت نشین ہوتے ہی مکمل طور پر بااختیار ہو چکا تھا کچھ معتمد لوگوں کو ان دونوں کی نگرانی پر مقرر کر دیا تھا، کیونکہ ممتاز بیگم اپنے بیٹے کی ولی عہدے کے سلسلے میں انگریزوں سے ساز باز کرنے کی صحیح ناکام کر چکی تھی۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر کا خدشہ ایک فطری امر تھا۔ اب 3.5 سال گزرنے کے باوجود اس قسم کا کوئی خطرہ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن بہادر شاہ ظفر کی دانست میں یہ امکان بھی تھا کہ ان دونوں کو اپنی نگرانی کا شبہ ہو گیا ہو، جس کے باعث وہ محتاط ہو گئے ہوں اور مناسب موقع اور وقت کی تلاش میں ہوں۔ وہ یہ تو سمجھ ہی سکتے ہوں گے کہ اگر بات کھل گئی تو بہادر شاہ ظفر کو اس کا جواز مل جائے گا کہ وہ ان ماں بیٹے کو زندہ میں ڈلوا دے۔ خود زرتاج اور فیضان کو بھی اندازہ تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹے ان دونوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں کی وجہ سے کبھی ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ زرتاج نے ایک مرتبہ فیضان سے کہا تھا، خطرے کا بروقت سر کچل دیا جائے گا۔ فیضان کا جواب تھا، ان کی نگرانی ساری زندگی کی جائے گی، مجھے اعلیٰ حضرت نے خود بتایا ہے۔ اکبر شاہ ثانی کے بعد اب بہادر شاہ ظفر کو اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا تھا۔ اعلیٰ حضرت، زرتاج نے ٹھنڈی سانس لی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے اجداد کو ذل سبحانی، عالی جاہ اور عالم پناہ جیسے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا۔ بھول جاؤ وہ، اب سب کچھ خواب ہو چکا۔ وہ سب کچھ واقعی خواب ہو چکا تھا۔ دہلی میں بھی انگریزوں نے مغل بادشاہت صرف اس لیے گوارا کی تھی کہ عوام میں اب بھی کچھ طبقات ایسے تھے جن کے دلوں میں آزادی حاصل کرنے کے شعلے تو اب مدھم پڑ چکے تھے، لیکن چنگاریاں ابھی باقی تھی۔ انگریز مزید کچھ سال انتظار اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ وہ چنگاریاں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کچھ زیادہ ہاتھ پیر انہوں نے بہرحال نکالنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے شاہ عالم ثانی سے جو کچھ طے کیا تھا اس پر پوری طرح قائم نہیں رہے تھے۔ انہوں نے تو طے تو یہی کیا تھا کہ وہ شاہی محل کی حدود میں قطعاً مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اکبر شاہ ثانی ہی کے عہد میں ان کے ریزیڈنٹ نے محل میں آنا جانا شروع کر دیا تھا، اور اب بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں تو ریزیڈنٹ اس طرح آنے لگا تھا جیسے وہ مغل بادشاہ کے مساوی ہو۔ سکوں پر سے بادشاہ کا نام بھی ہٹایا جا چکا تھا۔
سکوں پر سے نام ہٹ جانے کے بعد تو بہادر شاہ ظفر کے دل میں آگ بہت بری طرح بھڑکی تھی، لیکن اپنی عادت کے مطابق اس نے حسب معمول اپنے چہرے سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں ہونے دیا تھا۔ دل میں کروٹیں لیتے ہوئے درد کے ساتھ بہادر شاہ ظفر نے تخت نشینی کے بعد 20 سال سے زیادہ کا عرصہ شراب و شعر میں گزارا تھا۔ شاعری کی محفلیں تو اس کی زندگی کا لازمی حصہ بنی رہی۔ اس کے استاد ابراہیم ذوق کے علاوہ مرزا غالب اور اس دور کے دیگر مشاہیر شعراء بھی اس محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ سن 1854 میں ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے اپنا کلام مرزا غالب کو دکھانا شروع کر دیا تھا۔ فیضان اب 43 سال کا اور زرتاج 41 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ماں نہیں بن سکی تھی۔ تو کیا ہوا؟ فیضان اس کی دلجوئی کیا کرتا۔ تم بھی تو اس وقت پیدا ہوئی تھی جب تمہاری والدہ کی عمر 45 سال ہو چکی تھی۔ تم بھی اسی عمر میں مجھے ایک چاند سا بیٹا دو گی۔ یہ کہہ کر جب وہ ہنسنے لگتا تو زرتاج کے ہونٹوں پر بھی پھیکی سی مسکراہٹ آ جاتی، لیکن وہ نہ ہو سکا جو فیضان نے کہا تھا۔ 1 سال بعد ہی تاریخ نے خود کو ایک بار پھر دہرا دیا۔ نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی کے دہلی پر حملوں کے بعد ایک بار پھر اس شہر کے گلی کوچوں میں آگ کے شعلے لہرائے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے فضا گونجی، لاشوں پر لاشیں گری، خون پانی کی طرح بہا۔ اس ہنگامہ دارو گیر میں فیضان زرتاج سے بچھڑ گیا۔